بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، چند دن قبل اچرا میں خاتون کے عربی الفاظ والے لباس کے حوالے سے جو واقعہ رونما ہوا، اس حوالے سے آج آپ کے سامنے ایک اہم پہلو واضح کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ جو واقعہ ہوا اچھا نہیں ہوا، اور اس حوالے سے لوگوں کا جو رد عمل تھا وہ سامنے آیا، آپ حضرات نے دیکھا۔ اس کے اوپر علماء نے، مبصرین نے، تجزیہ نگاروں نے، سوشل میڈیا ورکرز نے اپنی اپنی رائے قائم کی، جس میں اس خاتون کو اس غلطی کا ذمہ دار کم، اور وہاں پر شور و غل کرنے والوں کو اور ہلہ گلہ کرنے والوں کو اس غلطی کا زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جس میں وہاں پر شور و غل کرنے والوں کو، نعرے بازی کرنے والوں کو جاہل کہا گیا۔ تو وہ تصویر کا ایک رخ تھا، ٹھیک ہے، لوگوں نے جو بھی کہا میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ تو میں حضرات کو توجہ دلانے کے لیے گزارش کرنے لگا ہوں کہ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف بھی آپ غور کریں کہ ایک رخ تو یہ تھا، کہیں تصویر کا دوسرا رخ اس واقعے کی حقیقت تو نہیں، اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن جو واقعہ پیش ہوا کہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ خرید و فروخت کے لیے آئی اور وہاں پر کھانے پینے کے لیے کسی پیزا پوائنٹ پر گئی، لوگوں نے اس کے لباس کو غور سے دیکھا تو اس کے لباس کے اوپر کچھ الفاظ چھاپے ہوئے تھے جن کا انداز تحریر، جس کو رسم الخط کہا جاتا ہے، وہ رسم الخط عربی کا تھا، اور یہ وہ رسم الخط تھا جس میں عام طور پر ہمارے مشرقی لوگ، انڈیا پاکستان کے، بنگلہ دیش کے لوگ اس طرح کے رسم الخط میں قرآن پاک کی آیات کی زیارت کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی زیارت کرتے ہیں، اصحاب رسول و اہل بیت اطہار آل مصطفیٰ کے اسماء گرامی لکھے ہوئے کی زیارت اسی انداز تحریر اور رسم الخط میں کرتے ہیں۔ ہماری مساجد میں کوئی تحریر لکھی جائے تو ہماری مساجد میں عموماً رسم الخط یہی ہوتا ہے، جس رسم الخط میں اس خاتون کے لباس کے اوپر ایک لفظ تحریر تھا اور مختلف رنگوں میں لکھا ہوا تھا، متعدد مرتبہ لکھا ہوا تھا، جس سے ظاہر طور پر دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ باقاعدہ طور پر کوئی عربی تحریر ہے جو اس لباس کے اوپر لکھی گئی ہے، اگرچہ وہ لفظ ایک ہی تھا۔ عربی کے اندر لکھا ہوا تھا حلوہ، حلوہ جس کا ہمارے ہاں اردو پنجابی کے اندر معنی میٹھا کیا جاتا ہے، خوبصورت اس کا معنی کیا جاتا ہے، پیارا اس کا معنی کیا جاتا ہے، اور اسی کو اگر انگریزی میں لے جائیں تو اس کا معنی سویٹ بنتا ہے۔ علی حاصل القیاس، مقصد اس کے معنی کی وضاحت کرنا نہیں ہے۔ تصویر کا جو رخ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اصل قابل غور بات وہ ہے، ہمارے ملک کے اندر کافی دہائیوں سے یہ سلسلہ ہے کہ کبھی کوئی شخص قرآن پاک کے اوراق کو جلا دیتا ہے، پورے کا پورا نسخہ جلا دیا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے نسخہ جات اٹھا کر روڑی پر، گند کے ڈھیر پر پھینک دیے جاتے ہیں، مقدس اوراق گند کے ڈھیر پر پھینک دیے جاتے ہیں، احادیث مبارکہ کی کتب شریفہ کو جلا دیا جاتا ہے، یا کوئی شخص اٹھ کر لوگوں کے ہجوم میں جا کر خود کو نبی کہنا شروع کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کے بارے میں اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے۔ جب عوام اس کا محاسبہ کرتی ہے، لوگ اس کو پکڑتے ہیں، مار پٹائی ہوتی ہے، بات تھانے کچہری تک چلی جاتی ہے، بعد میں علاقے کے لوگ ہی اٹھ کر اسی شخص کو جو یہ سارے افعال سر انجام دے چکا ہوتا ہے اس کو پاگل شمار کر کے بچا لیا جاتا ہے، اور بعد میں وہ شخص بالکل معاشرے کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ جس نے اتنی بڑی جسارت کی تھی وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کدھر چلا گیا۔ یہ کافی دہائیوں سے سلسلہ ہمارے ملک پاکستان میں اور انڈیا میں خصوصی طور پر اور عام طور پر دیگر اسلامی ممالک کے اندر، اور یورپ کا تو یہ معمول ہے نا کہ یورپی ممالک کے اندر اس طرح کی تو جان بوجھ کر حرکات کی جاتی ہیں۔ بات ہے پاکستان کی، لاہور کے اندر اس
10 سالوں کے اندر یہ درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات ہوئے۔ اور ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ سرائے عالمگیر کے اندر ایک شخص مسجد میں جا کر خود کو نبی کہتا رہا، جب اس کی گرفت ہوئی تو اس کو پاگل بنا کر پیش کیا گیا۔ ابھی پچھلے سال پاکستان کے اندر ہی ایک خاتون نے خود کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کو بھی لاپتہ کر دیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بعد میں ان کو یہ کہہ کر چھڑا لیا جاتا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، یہ کچھ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا تھا۔ تو اسی طرح کا یہ معاملہ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ جب اس خاتون کے اوپر دائرہ تنگ ہوا اور لوگوں نے نعرہ بازی کی، ہلہ گلا ہوا، شور شرابہ ہوا، اور اس کے اوپر حملہ کی بھی کوشش ہوئی، جب اس کو بچا کر تھانے لے گئے تو وہاں پر ان کا آخر میں بیان کیا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے اس علاقے کے لوگوں کے لیے دل آزاری کا باعث بنے گا۔ تو بھئی آپ کو کیوں پتہ نہیں تھا؟ آپ نہیں جانتے کہ یہ وہ رسم الخط ہے جس رسم الخط میں عام طور پر قرآن پاک لکھا جاتا ہے، احادیث مبارکہ لکھی جاتی ہیں، خصوصاً ہماری مساجد کے اندر جو تحریریں لکھی جاتی ہیں، قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ، اصحاب رسول کے اسماء مبارکہ، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ مساجد کی دیواروں پر لکھے جاتے ہیں۔ تو رسم الخط یہی ہوتا ہے، خوبصورتی کے طور پر اس رسم الخط کو اپنایا جاتا ہے۔ ہمارے مشرقی علاقے کے اندر یعنی انڈیا پاکستان کے اندر یہ رسم الخط محترم سمجھا جاتا ہے، عربی کی نسبت سے بھی، اور زیادہ اس اعتبار سے کہ ہمارے لوگوں نے عربی کی اکثر تحریریں اسی انداز تحریر میں دیکھی اور پڑھی ہوتی ہیں۔ اس خاتون کے لباس پر اگرچہ لفظ ایک تھا، لیکن رسم الخط ہمارے معاشرے کے لوگوں کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ محترم تھا، جس کو دیکھ کر لوگ برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، مقدس اسماء ہیں، مقدس الفاظ ہیں۔ تو ریئیکشن جو آیا وہ آپ لوگوں نے دیکھا۔ خاتون نے اگرچہ وہاں پر اپنی طرف سے صفائی پیش کی، اس کے شوہر نے صفائی پیش کی کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نہیں تھے جانتے کہ یہ اس نوعیت کا مسئلہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ان کی طرف سے معذرت ضرور ہے، اور ہمارے لوگوں نے جو واہ ویلا ہلہ گلا کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، میں اس کی بھی نفی نہیں کرتا، وہ تصویر کا ایک رخ ضرور ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تصویر کا دوسرا رخ کہیں یہ تو نہیں کہ جس طرح دیگر معاملات میں مسلمانوں کے جذبات کو چیک کیا جاتا ہے، ایمان کو چیک کیا جاتا ہے، تو اسی طرح کیا یہ معاملہ بھی ایسا تو نہیں ہے کہ چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ یہ لے کر جائیں، دیکھیں ان کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ اگر ایک لفظ کو سمجھ گئے تو اگلا پرنٹ زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوگا، اس کو سمجھ گئے تو اگلے پرنٹ کے اوپر اللہ رسول کے اسماء گرامی پرنٹ کر دیے جائیں گے۔ اگر ان کو برداشت کر گئے تو پھر قرآن پاک کی آیات اور احادیث شریفہ پرنٹ کر دی جائیں گی۔ پھر یہ چلتے چلتے ماحول اور رواج بن جائے گا، خود مسلمانوں کی خواتین بھی اس لباس کو اپنا لیں گی، بے ادبی کا تصور ختم ہو جائے گا، ایمان کے اوپر حملہ ہو جائے گا، لوگ اپنے ایمانی معاملے میں بے غیرت ہو جائیں گے، تو وہ اس چیز کی فکر نہیں کریں گے۔ تو پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر بھی بے ادبیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ تصویر کے اس رخ کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آیا کیا اس طرح کا سلسلہ تو نہیں ہے؟ اگر واقعتاً ان لوگوں کو یہ لگا کہ یہ عامیانہ لباس ہے تو ان کو یہ محسوس کیوں نہیں ہوا کہ یہ عامیانہ لباس ہے؟ تو پاکستان کے اندر تو اس طرح کا لباس کسی خاتون نے آج تک زیب تن نہیں کیا، اگر حتیٰ کہ وہ لباس بھی کوئی اپنے وضاقتہ کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا کہ جو جسم کے اوپر پردے کا کام دے سکے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے وہ خواتین جو بے پردگی عام کرتی ہیں، پردے کا لحاظ نہیں کرتی، اس طرح کے عربی رسم الخط کے پرنٹ کیے ہوئے لباس تو وہ بھی نہیں پہنتی، ان کے اندر بھی اتنا احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ الفاظ محترم ہیں، اگرچہ وہ بے پردگی کی دل دادہ ہوتی ہیں، وہ بے پردگی کو پسند کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن اتنا شعور ان کے دل و دماغ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے عربی رسم الخط کے الفاظ پرنٹ کیے ہوئے لباس وہ بھی استعمال نہیں کرتی۔
تو جہاں پر یہ اگرچہ عرب کے علاقے میں چھاپا گیا لباس ہے، عربی الفاظ چھاپے گئے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ ہمارے اس علاقے کی ثقافت نہیں تھی۔ جان بوجھ کر تو یہ لباس نہیں پہنایا گیا، مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے، پاکستانیوں کی غیرت ایمانی، غیرت دینی اسلامی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کی غیرت زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ اس بارے میں آپ حضرات کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔